رات کے آخری پہر آشنا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ اس نے رخ پھیر کے اذلان کی جانب دیکھا جو پیٹھ پھیرے رخ دوسری جانب کیے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے مدھم خراٹوں کی آواز سنتی وہ اس کے پہلو سے اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کو وہ صوفے پہ ہی سونے لگی تھی جب اذلان نے اسے بستر پہ سونے کا کہا اور خود رخ پلٹ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی وہ چھوٹی ہے اور سہاگرات کے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتی، اس لیے دل پہ پتھر رکھے وہ نیند کی گولی لیتا بمشکل نیند کی وادیوں میں کھونے لگا تھا۔ دوسری طرف آشنا کو یوں اس کا پیٹھ موڑ کے سونا بری طرح چبھا تھا۔ کیا وہ اس قدر ارزاں تھی کہ اذلان نے اس کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، پر وہ خود پہ ضبط کیے بستر کے دوسری جانب لیٹی سو گئی تھی۔ نیند کی دیوی اس پہ بہت دیر بعد مہربان ہوئی تھی، پر اب وہ پھر سے جاگ گئی تھی۔ اس نے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اسے شدت سے پیاس لگی تھی۔ وہ جگ سے پانی گلاس میں اندیلنے لگی لیکن جگہ خالی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ کیا کسی نے بھی پانی رکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں سے آنسو پونچھتے جگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی، کچن کا رخ کیے فلٹر سے پانی نکالا اور واپس کمرے میں آئی۔ گلاس میں پانی ڈالتے وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ پانی پی کے گلاس ایک طرف رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹی کہ تبھی اذلان نے اس کی جانب کروٹ لی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار اسے یوں بہت پیاس سے وہ اور قریب سے دیکھ رہی تھی۔ گال کے نیچے ہاتھ رکھے وہ اس مقناطیسی نقوش کے حامل مرد کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ جوان لڑکی تھی، دل میں ابھی کسی کی تصویر بھی اجاگر نہیں ہوئی تھی۔ اذلان ہی وہ پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ اس کے قریب آئے لیکن وہ اس سے دور تھا۔ وہ اسے بچی سمجھ رہا تھا لیکن 16 سالہ کی لڑکی کے جذبات میں قرب کی طلب بھی جاگ رہی تھی جسے اذلان بالکل ہی انجان تھا۔ شاید یہ مشال آپ ہی سے محبت کرتے تھے اس لیے میرے نزدیک آنا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے رخ پھیر گئی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہے کہ تبھی نیند میں اذلان کا ہاتھ اس کی کمر پہ آ ٹکا۔ اس کی تو سانسیں ہی رک گئیں، دل کی دھڑکن پہلے تھم گئی اور پھر زوروں سے دھڑکنے لگی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی جبکہ اذلان گہری نیند میں تھا۔ جاگتا ہوتا تو شاید کبھی بھول کے بھی آشنا کے قریب نہ جاتا۔ اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتی وہ گہرے سانس بھرتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ مشال نے شیزا کو صبح ہوتے ہی ساری بات بتا دی۔ شیزا اس کی حالت دیکھتے بس افسوس کر کے رہ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مشال، کسی بھی نامحرم کی محبت میں گھر چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا بے وقوفی تو ہے ہی، گناہ کیا ہے تم نے۔ اس نے اسے دکھ سے کہا، جانتی ہوں لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، نہ جانے کل کیسے ماما بابا نے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہوگا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، انہیں برباد کر کے اپنی خوشیاں منانے چلی تھی۔ شیزا کیسی خوشیاں، دیکھ لو میں اب بھی خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ شیزا نے اس کا ہاتھ تھاما، مشال اولاد چاہے ماں باپ کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دے، ماں باپ پھر بھی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، بس صبر کرو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اس نے مشال کو سمجھایا تو مشال گہرا سانس لیتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے پلیز تم کسی اچھے دارالمان کا ایڈریس بتا دو کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی سوائے تمہارے۔ مشال نے اپنی آنسو پونچھتے کہا، مشال میری پھپھو تھوڑی سخت ہے، مجھے پتہ ہے، وہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گی، جبکہ میرا بس چلے تو میں تمہیں یہاں سے کہیں نہ جانے دوں۔ اس میں تمہیں کیوں غلط سمجھنے لگی، مجھ جیسی لڑکی کو تو مر جانا چاہیے۔ شیزا پتہ نہیں کیوں زندہ ہوں اب تک، اللہ سے اچھی امید رکھو مشال، وہ سب بہتر کرے گا۔ میں خود بھی کبھی زیادہ باہر نہیں نکلی لیکن سمیر سے کہتی ہوں وہ پتہ کروا دیتے ہیں، پھر تم چلی جانا۔ سمیر رات کو کافی لیٹ گھر آیا تھا اور مشال نے اس سے شیزا کے حوالے سے مختصر ہی بات کی تھی جس پہ وہ چپ ہی رہا۔ ابھی تو وہ سو رہا تھا۔ مشال کو زبردستی ناشتہ کروا کے وہ باہر آئی۔ میں جب گھر واپس آؤں تو یہ گھر نہ ہو۔ نجمہ پھپھو اپنے کسی جاننے والے کے گھر جا رہی تھی لیکن جانے سے پہلے شیزا کو ہدایت کرنا نہ بھولی، جو بس دکھ سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ شوہر کی وفات کے بعد سینٹ کے انہوں نے اپنا گھر سنبھالا تھا۔ سنگل مدر تھی جس وجہ سے وہ کچھ زیادہ غصے والی تھی اور ان کے اندر کڑواہٹ سی بڑھ گئی تھی۔
ریزو سی طبیعت کی مالک تھی۔ شیزا ان کی طبیعت سمجھتی تھی۔ سمیر سے اس کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے۔ سمیر بہت اچھی نیچر کا مالک تھا، آرمی آفیسر تھا، لیکن اپنی شیزا پہ جان چھڑکتا تھا۔ نجمہ پھپھو کے نکلتے ہی شیزا نے فوراً کمرے کی جانب جاتے سمیر کو جگانا چاہا۔ سمیر پلیز اٹھے نا، وہ اسے اٹھاتے دھیرے سے بولی۔ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ بولی سب خیریت ہے نا؟ وہ اس کی جانب مڑتا مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ جی وہ ایک کام تھا آپ سے، شیزا نے ہمت کرتے کہا۔ میں سن رہا ہوں۔ سمیر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہم تن گوش ہوا۔ شیزا نے اپنی دوست مشال کا بتایا کہ وہ بے آسرا ہے، اسے دارالمان جانا ہے، جبکہ اس کی باقی ساری بات گول کر گئی۔ اس کا پردہ رکھا، آپ کسی اچھے دارالمان کا پتہ کروا دیں، اسے وہاں بھیج دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی تو سمیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح کے ایریا ٹھیک نہیں ہے، جگہ جگہ ایسے دارالمان بنے ہوتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ خیر تھوڑا وقت لگے گا، میں پتہ کروا دیتا ہوں۔ وہ واپس لیٹنے لگا۔ پلیز سمیر، آج ہی پھپھو نے کہا ہے میرے آنے سے پہلے وہ چلی جائے، اس کا کوئی نہیں۔ وہ کہاں جائے گی؟ شیزا کے لہجے میں ہمدردی کا عنصر شامل تھا۔ ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں۔ سمیر نے اس کی اپنی دوست کی اتنی فکر پہ مسکرا کے کہتے اٹھ گیا۔ وہ مسکرائیں، جبکہ سمیر نے اگلے پل اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ سب کی فکر ہے لیکن شوہر کی نہیں، تھکا ہارا آیا ہوں، کچھ چائے پانی بھی نہیں پوچھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی جانب اشارہ کرتے بولا تو وہ شرما کے اس کے سینے میں سما گئی۔ ساری رات سارا کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ شایان اس سے سخت ناراض ہو گیا تھا اور اب وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جس پہ سارا کا دل انتہائی کرب میں مبتلا تھا۔ وہ صبح اٹھتے بنا سارا سے بات کیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سارا کا دل چاہا مشال سامنے ہو اور وہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ آج اذلان خان زادہ کا ولیمہ تھا۔ سارا باہر آئی تو ناشتے کے ٹیبل پہ اذلان اور آشنا کو پہلے سے موجود دیکھ تھوڑا جھٹکی تھی۔ کیا بات ہے سارا، آج کچھ زیادہ ہی دیر سے جاگی ہو؟ پتہ بھی ہے گھر میں کوئی نئی نویلی دلہن آئی ہے، بجائے اس کی خاطر مدار کرنے کے اپنی خاطر مدارت کروا رہی ہو۔ ساز کی چبھتی آواز سماعت سے ٹکرائی تو سارا نے ایک نگاہ آشنا کی جانب دیکھا جو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ جو ناشتے کی ٹیبل پہ سب انواع اقسام کے لازمات تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ سب آشنا نے بنائے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے سارا کو چتانے والے انداز میں کہا۔ ان کی بات پر سارا کا منہ بن گیا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ سامنے ہی شایان برجمان تھا، اس کے سامنے کچھ بھی بول کر وہ برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ شایان نے صرف ایک جوس کا گلاس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شایان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آج تو اذلان کا ولیمہ ہے، کیا تم نے چھٹی نہیں لی ہوئی؟ جاوید صاحب نے شایان کو اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ٹوک بیٹھے۔ بابا جان، آج ایک ضروری میٹنگ ہے، اس وجہ سے جانا پڑے گا۔ ولیمہ ویسے بھی رات کو ہی ہے تو میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بنا کسی کی جانب دیکھے باپ کو جواب دیتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ زبیدہ بیگم نے دکھی نگاہوں سے سارا کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے شایان، اس طرح تو کبھی ناشتہ چھوڑ کر نہیں گیا، آج بنا ناشتے کیے وہ چلا گیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ ساز کی تجسس بھری باتوں پہ سارا کے لب پھینچے۔ ہمارا آپس کا پرسنل معاملہ ہے، ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتی یہاں پہ، وہ بھی سرد لہجے میں کہتی ہوئی ناشتے کی ٹیبل سے خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اف، دیکھ رہے ہیں تیور، نہ جانے کیسی تربیت ہے شمیم نے اس کی۔ اچھا ہوا چھوٹی بہن میرے اذلان کی دلہن بن کے یہاں نہیں آئی، وہ بھی اس جیسی ہی نکلنی تھی۔ مشال کے ذکر پر اذلان کے لب بری طرح پھینچے۔ اس موقع پر مشال کا نام لینا اسے سخت ناگوارا گزرا۔ وہ بھی کرسی پیچھے کرتے ہوئے خاموشی سے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ ارے اذلان بچے، تم کہاں جا رہے ہو؟ زبیدہ بیگم نے اسے فوراً سے روکا۔ کچھ کام ہے، آتا ہوں۔ اس کا لہجہ بھی بے انتہا سرد تھا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ہمارے ہنستے بستے گھر کو۔ سر، جو نمبر آپ نے بتایا لاسٹ ٹائم، وہ یہاں کی لوکیشن شو کر رہا تھا۔ روہیل شاہ میر کو ریلوے اسٹیشن لے کے آیا تھا اور وہ روٹ دور دراز شہروں کی طرف جاتا تھا۔ سب طرف پتہ کرو جا کے کس شہر کا ٹکٹ لیا ہے اس نے، مجھے فوراً انفارم کرو، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ روہیل شاہ میر اضطرابی کیفیت اپنے گھنے بال پیچھے کر گیا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جہاں بھی کہیں بھی ہو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، وہ دل ہی دل میں موسم ارادہ کر رہا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ میں نہیں جانتا یارب، یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے واقعی اذلان سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا تھا، لیکن آج سمجھ آ رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، وہ بدلہ نہیں تھا، وہ میرا عشق تھی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں گا۔
مجھے وہ ہر حال میں چاہیے میرے اللہ۔ شاہ میر بس بے بسی سے بولا تھا۔ سمیر نے اپنی والدہ سے بات کر کے مشال کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ دارالمان میں ٹھہرانے کا وہ رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے مشال وہیں رہنے لگی۔ اس کی پھپھو کا رویہ کچھ اکڑا اکڑا تھا، پر سمیر اس کو بہن کی طرح سمجھتا اور شیزہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی شاہ میر جنونی ایک دن اس تک پہنچ جائے گا۔ اذلان خانزادہ کا ولیمہ نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ پیمانے پہ کیا جا رہا تھا۔ بزنس کمیونٹی سے لے کے خاندان کا ہر فرد ہی اس ولیمے میں شرکت کر رہا تھا۔ 16 سالہ آشنا کو بیوٹیشین نے میک اپ کے ذریعے اس قدر نکھار کے دلکش روپ دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے 2 سے 3 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ بھی زبیدہ بیگم کا ہی حکم تھا کہ دلہن کو عمر میں بڑھا دیکھنا چاہیے تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچی کو بیاہ کے لے آئے۔ پر باتیں کرنے والوں نے باتیں بھی خوب کی کہ مشال کی جگہ اس کی کزن کو بیاہ کے لیے آئے، لیکن سب باتوں کو اگنور ہی کیا گیا۔ شمیم بیگم طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی ولیمے کا فنکشن چھوڑ کے جا چکی تھیں۔ سارا نے ایک نگاہ اذلان اور آشنا کو ایک ساتھ سٹیج پہ بیٹھا دیکھا تو سخت غصے سے بڑھ گئی۔ یہاں وہ مشال کو سوچ رہی تھی، لیکن اس نے خود اپنی جگہ چھوڑ دی، پر اب اس کا دل تھا کہ اذلان آشنا کو چھوڑ دے۔ آشنا اس کے گھر میں اس کی دیورانی بن کے اس جیسا مقام کیسے پا سکتی تھی، جبکہ ساری زندگی وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ آج وہ اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس بات کو سارا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آشنا کو سٹیج پہ اکیلا پاتے وہ اس کے پاس آئی۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ منہ دکھائی کیا ملی؟ تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ معصوم سارا کے دل میں چھپی نفرت کو سمجھ نہ سکی اور سادگی سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب، سہاگ رات بھی نہیں منائی؟ وہ تھکے تھے تو سو گئے، آشنا نے دھیرے سے جواب دیا۔ سچ میں آشنا، مطلب تمہیں دیکھا بھی نہیں، تمہاری تعریف بھی نہیں کی، اور منہ پھیر کے سو گئے؟ سارا نے تمسخر انداز اپنایا تھا۔ آشنا نے ایک نظر سارا کو دیکھا اور سر جھکا گئی۔ امیزنگ، مطلب اسے تمہاری اندر کوئی خاص بات ہی نہیں لگی کہ وہ تمہارے قریب آتا۔ خیر، یہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ اسے سر سے پیر تک دیکھتی سارا تن سے کہتی اٹھ گئی، جبکہ اس معصوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا بات ہے اذلان، کیا آشنا اچھی نہیں لگی؟ اب وہ اذلان کو اکیلا دیکھ کے جلتی پہ تیل کا کام کرنے آئی تھی۔ کیا مطلب آپ کا اس بات کا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے تیکھے انداز میں بولا۔ ہو کس سے چھپا رہے ہو؟ تم نے آشنا کو منہ دکھائی بھی نہیں دی، بیچاری اتنی اپسیٹ ہے، سارا نے افسوس سے کہا تو اذلان نے دانت پیستے سٹیج پہ بیٹھی آشنا کو دیکھا۔ آپ سے مطلب یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ کو ضرورت نہیں اس میں بیچ بولنے کی۔ وہ پہلے ہی مشال کی وجہ سے بڑا پڑا تھا، مزید سارا کی باتیں اسے سلگا رہی تھی۔ اوف، پرسنل میٹر تو تمہاری یہ نہ سمجھ دلہن سب کے سامنے کھول کے بیٹھی ہے، تمہاری عزت کو فالودہ کر رہی ہے۔ وہ تو میں نے اسے ٹوکا تو مجھے روکے بتانے لگی کہ تم اس کے قریب بھی نہیں گئے، بلکہ پیٹھ پھیر کے سو گئے۔ نادیہ کی بات پہ اذلان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ آشنا ایج میں اس سے کم ضرورت تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کمرے کی باتیں کھول کھول کے دوسروں کو بتائے۔ ویسے تمہیں اسے پہلی رات ہی نکیل ڈال کے رکھنا چاہیے تھا تاکہ تمہاری عزت سب میں دو کوڑی کی نہ کرتی۔ سارا نے منہ بناتے سر نفی میں ہلاتے افسوس کیا۔ آپ کی بہن نے جو کارنامہ کیا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہمارے خاندان میں کسی کی عزت دو کوڑی کی بھی بچی ہے۔ وہ تو ان باتوں کو سمجھتی نہیں، لیکن آپ اور آپ کی بہن تو سب سمجھتی ہے نا۔ وہ اور رہی بات قریب جانے کی، وہ تھوڑا بابی کے پاس ہوتا۔ سرد لیکن دھیمے لہجے میں بولا، آشنا میرے نکاح میں ہے، جب چاہوں جس وقت چاہوں اس سے حق لے سکتا ہوں، محرم ہے وہ میری۔ آپ جا کے اپنی بہن کی گمشدگی کا ماتم منائیں جو بنا نکاح جیسے پاک رشتے کے کسی نامحرم کے لیے گھر سے بھاگ گئیں۔ اور اذلان، سارا نے غصے سے اس کی بات کاٹی جو بھگو بھگو کے ان کو مار رہی تھی۔ کیا ہوا، اپنی بات سچ برداشت نہیں ہوا؟ اگر سہنے کی ہمت نہ ہوا کرے تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ اور ان کو آئینہ دکھاتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ سارا اس کی باتوں پہ پیچ میں تاب کھاتی رہ گئی اور قدم موڑتی واپس ہال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ولیمے کے بعد فری ہوتی اب کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سلور اور بلو کلر کی پیش قیمتی میکسی میں خود کو دیکھتی دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔
کل تو بس گھر میں ہی تیار ہوئی تھی، لیکن آج اسے بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اپنے چہرے کے نقش نگار پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی مہنگی جیولری کو دیکھتی شرماتی سی مسکرا رہی تھی۔ آئینہ اسے اپنی تعریف کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہی ہو جاتا اگر شاہ جی بھی میری تھوڑی تعریف ہی کر دیتے۔ کتنے کنجوس ہیں، منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ کتنا شرمندہ ہوئی ہوں بھابھی کے سامنے۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی اور کانوں سے آویزہ اتارنے لگی کہ تبھی اذلان دار سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں غصے سے اندر آتا دیکھ اس کا ہاتھ کان کے پاس جاتا رک گیا تھا۔ دل بے اختیار بر سے دھڑکنے لگا تھا، پلکیں جھکنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آشنا کا جی چاہا اس کے چوڑے سینے میں سما جائے اور اذلان بھی اس کو پیار کرے، اس کی کیئر کرے، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلے غصے کو دیکھتی وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت بھی نہ کر پائی۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ منہ دکھائی چاہیے؟ وہ اس کے پاس آتا اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ آشنا نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ یوں کمرے کی باتیں باہر نکالتے اسے سختی سے بازو سے جکڑے وہ جھنجھوڑ گیا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنا سانس روکے اذلان شاہ کو سہمے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہو کتنی سی تم، اور تمہیں قربت کی آگ لگی ہے۔ وہ اس کے سامنے اتنی بے باک بات کر رہا تھا کہ آشنا کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں۔ میں نے کیا کیا ہے اللہ جی؟ یہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے کس سے کچھ بھی نہیں کہا تو یہ؟ وہ دل ہی دل میں بولتی اذلان کو دیکھتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ آج ہی سارا کو وہ جانے انجانے میں اپنی پرسنل بات کا سرا پکڑا آئی تھی۔ اذلان نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل مرد کیا ہوتا ہے۔ تم نے بھابھی کے سامنے کیا بکواس کی کہ میں تم سے رخ موڑ کے سوتا ہوں؟ اذلان نے آشنا کا کامداد دوپٹہ اتار کے پھینکا تھا کہ آشنا اچانک سے اس کے اس عمل پہ بکھلا گئی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اذلان کو دیکھا۔ اذلان کے جذبات یکدم بھڑکے تھے۔ وہ اسے بستر پہ لاتا تکیے پہ گرا گیا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ آشنا بری طرح گھبرا گئی تھی۔ شاہ، اس نے سہمے ہوئے اس کا نام لیا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی تم کہ تمہارے قریب آؤں۔ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا اس کی گردن کو نرمی سے اپنے ایک ہاتھ میں لے گیا۔ آشنا کے گلابی ہونٹ اسے اپنی طرف اپیل کر رہے تھے، جن پہ لپ اسٹک ابھی بھی موجود تھی۔ وہ رو دینے میں کو تھی کہ اذلان نے خود پہ قابو پایا۔ چپ، آواز نہ آئے رونے کی۔ جتنا پوچھوں اتنا جواب دینا۔ بھابھی سے کیا بات ہوئی ہے تمہاری؟ وہ اب پیچھے ہوتا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ اسے سرسنگی حالت میں دیکھتی دھڑ دھڑ کرتے دل کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ پلکیں اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ منہ دکھائی کا پوچھ رہی تھی، سر جھکائے مجرموں کی طرح جواب دیا، جبکہ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اور تم نے انہیں سب بتا دیا کہ نہ منہ دکھائی دی نہ سہاگ رات منائی؟ اتنی بے شرم کب سے ہو تم؟ وہ اس کی نازکی سی کمر کو مٹھیوں میں دبوچے گھورتے بولا۔ نہیں، کچھ نہیں بتایا۔ وہ ڈر کے مارے پھر سے جھوٹ بول گئی۔ اچھا، تو انہیں الہام ہوا ہے کہ ہم رات کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے؟ اب کی بار لہجہ دھیما تھا لیکن آنچ لیے ہوئے تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ میر، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گہری سانس بھرتے بولی، جس سے اس کے خوبصورت نشیب فراز اپنی جھب دکھانے لگے۔ میں تو تمہیں معصوم چھوٹی سی لڑکی سمجھا تھا، تم تو پوری قیامت نکلی۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے میں پھینچ گیا۔ شاہ میر، وہ ہلکلائی وہ اس کی نازکی کو اپنے سینے پہ مس کرتا بہکتا چلا جا رہا تھا۔ جھٹکے سے اسے تکیے پہ گرائے اس پہ جھکتا چلا گیا۔ اس کے لبوں سے گردن تک کا سفر وہ چند لمحوں میں طے کر گیا۔ آشنا کی بے اختیار سسکیاں اسے جنون میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ایج کیا ہے۔ ہاں، وہ بالغ تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ وہ بس یہی یاد رکھے ہوئے تھا۔ آشنا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بے اختیار آشنا کی زبان سے پھسلا، شاید کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان، جو بہت زیادہ جنونی ہو رہا تھا، آشنا کی پکار پہ خود کو کچھ حد تک قابو کر لیا۔ آشنا نے بے اختیار ہوتے خود کو اپنی ہی باہوں میں سمیٹا تھا اور ہراساں نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اذلان اس کے قریب آئے، اسے پیار کرے، لیکن پیار میں اس حد تک ایک دوسرے کے قریب ہوا جاتا ہے، اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ وہ لیمپ کی روشنی بھی کم کرتا آشنا پہ سایہ فگن ہوا۔ آشنا کی دھڑکنوں پہ جھکتا وہ پھر سے جنونی ہوا، لیکن آشنا کی سسکیوں پہ وہ خود کو ہوش دلاتا اپنے جنون کم کر لینا۔ لیکن گزرتی رات میں اس کا جنون کبھی سر چڑھ کے بولتا تو کبھی مقابل کی نازکی دیکھ نرم پڑ جاتا۔ اس کی بہکی محبت بڑی قربت میں آشنا بھی پگھلتی جا رہی تھی، اس لیے اذلان کا لمس برا نہیں لگا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد
تقریباً 2 سال بعد شاہ مینشن میں سبھی اسی وقت بہت خوش تھے۔ سارہ اور شایان کی بھی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ وقت رہتے شایان نے ہی سارہ کو سمجھایا اور آشنا کو اس کی جگہ دینے کا کہا تاکہ گھر میں کچھ بھی اب تماشا نہ لگے۔ اللہ نے سارہ کو بھی ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن اب شایان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اولاد کے لیے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچے گا۔ اللہ نے اولاد دینی ہوگی تو سارہ ہی سے دے گا اور صبر کرے گا، اور اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی ہوگا۔ شایان نے اسے یقین تھمایا تو وہ اپنے آپ کو بدلتی چلی گئی، اور آج اذلان اور آشنا کے 1 سال کے بیٹے کو وہ بھی بالکل ماں کی طرح چاہتی تھی، حسد نہیں کرتی تھی۔ شاہ مینشن میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ آج شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا، لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا جگا کے تھک گئے تھے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا اب اٹھنے پہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا، جو زبردستی جگانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اس لیے کیک کٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ جاوید صاحب اذلان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ ونک کرتا اس کے پاس چلا گیا۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا۔ دروازے کی اور سب کی نظریں بیک وقت اٹھیں۔ وہاں مشال کو کھڑا دیکھ سبھی شاک کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ اذلان کا دماغ لاوے کی طرح ابلا تھا۔ آشنا کے قدم بے اختیار اذلان کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی، جانتی تھی وہ شدید غصیلا شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے۔ ان 2 سالوں میں وہ جان گئی تھی کہ اس کی ذات اذلان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ مشال اپنے ساتھ کھڑے شاہ میر ہمدانی کا بازو سختی سے تھام گئی تھی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شاہ میر ہمدانی نے اسے 2 دن ہی میں ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے مناتے ہوئے شاہ میر کو پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شاہ میر بھی پیچھے نہ ہٹا، اسے منا کے ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پر اس کی مشال پہلے جیسی نہ رہی تھی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شاہ میر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے مشال کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا، ان سب سے مشال کے لیے معافی مانگ لی، اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے مشال کو معاف نہیں کر دیا تھا۔ اذلان کے پاس گیا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مشال کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلا گیا تھا۔ شاید یہ واقعی محبت سے عشق کا سفر کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب کو مشال کے لیے ہموار کر گیا، بنا اس کے علم میں لائے، اور آج اسے ایک فنکشن کا بول کے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب یہاں آ کے وہ ڈر رہی تھی کہ اس کے سامنے وہ سب اپنے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لڑتے ہوئے شاہ میر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی، اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی، شاہ میر نے اس کا ہاتھ تھامے سر نفی میں ہلایا اور اس سے لیے اس کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شاہ میر کے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شاہ میر نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا۔ شمیم بیگم اسے دیکھتی رہ گئیں اور باہیں پھیلا دیں تو وہ حیرانی ہوتی ان کے سینے سے جا لگے۔ میر صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ لب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارہ اور شایان نے بھی اسے معاف کر دیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسے نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شاہ میر نے کیا کیا سنا تھا، کیا کیا سہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ مشال نے اذلان کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ آشنا نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اس نے آشنا کی جانب دیکھا تو دل یکدم شانت ہوا۔ اسی لمحے نہال نے اس کے کندھے سے منہ نکالتے زور سے رونا شروع کیا تو سب کی توجہ اور اپنی طرف مائل کروا دیا۔ آشنا نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ ہوتا ماں کی گود سے سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ بھائی لاؤ یہاں، ہمارے پوتے کو اب موڈ ٹھیک ہو گیا ہے میرے بچے کا، تو کیک کاٹ لیا جائے۔ جاوید صاحب نے نہال کو اپنی گود میں لیا اور کیک کٹنگ سرمنی میں سب نے مل کے نہال کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹ کرتے دیکھتے تالیاں بجائیں۔ معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ مشال نے آشنا اور اذلان کی جانب دیکھتے امید سے پوچھا۔ آشنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کے بہن کے گلے سے لگ جائے، لیکن اذلان کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اذلان نے ایک نظر شاہ میر کو اور ایک نظر مشال پہ ڈالی۔ اپنے بچے کی وجہ سے میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، ایکسکیوز می، اتنا کہتے وہ نہال کی جانب بڑھ گیا۔ آشنا نے چھٹ سے مشال کو گلے سے لگایا۔ مشی آپا، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی کیا؟ آپ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا ہی سکی۔ تھینک یو شاہ میر۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے وہ اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ آج شادی کے 2 سال بعد وہ اس کے قریب آئی تھی کہ شاہ میر کا دل دھڑکا تھا۔ ایم سوری مشال، میری وجہ سے تم نے کیا کچھ نہیں سہا، مجھے احساس ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس ذات نے مجھے اتنی توفیق دی کہ وقت رہتے سب ٹھیک ہو گیا۔
وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے بولا، شمیر آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بھی بہت دکھایا ہے۔ جوڑ بھی سکتی ہوں اپنی محبت سے۔ وہ اس کو اپنے قریب کرتا گمبھیر لہجے میں بولا تو مشال نے پلکیں جھکاتے اس کے ہونٹوں پہ لب رکھتے اس کی روح تک کو سرشار کر دیا۔